السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 29 جمادی اول۔ نمبر 1، غزوہ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ نے عہد شکنی کر کے قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے مدینہ آ کر ہتھیار اتار دیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ لشکر لے کر بنو قریظہ روانہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلامی جھنڈا اور صحابہ کا لشکر لے کر وہاں پہنچے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور مصالحت کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تو ان کے قلعے کا محاصرہ تقریباً 25 دن تک جاری رکھا۔ بالآخر محاصرہ تنگ ہونے پر انہوں نے مصالحت کے معاملے کو پہلے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا کہ ان کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے تو رات کے مطابق فیصلہ کیا کہ تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، جائیداد اور مال و دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کو گرفتار کر کے مدینہ لا کر قتل کیا گیا۔ حیہ بن اخطب اور بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کی بھی گردن مار دی گئی تاکہ عہد شکنی کرنے والوں اور دھوکے بازوں کو ہمیشہ کے لیے سبق مل جائے اور آنے والی نسل عبرت حاصل کرے۔ اس طرح مدینہ ہمیشہ کے لیے دشمن کی سازشوں سے محفوظ ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ انار کے پھل میں اللہ کی قدرت۔ انار کے پھل پر غور کرو، کیسی عجیب حکمت سے اس کے اندر مختلف قسم کے خانے بنا کر اللہ تعالیٰ نے کس خوبی سے ہر خانے میں انار کے دانے فٹ کیے ہیں، پھر حفاظت کے لیے ان پر ہلکے ہلکے پردے لگا کر رکھے ہیں۔ ایک موٹے اور نرم گودے میں وہ دانے جڑے ہوئے ہیں، پھر دانوں کو ایک باریک غلاف میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ وہ ایک جگہ ترتیب سے رہ کر پرورش پا سکیں، کسی ضرب کے پڑنے سے وہ منتشر ہو کر خراب نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی عجیب کاراگری ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ فائدہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور انہیں تکلیف نہ پہنچانا اولاد پر ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سلام پھیرتے وقت گردن کتنی گھمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے اتنا گردن کو گھماتے کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ سورہ بقرہ کی آخر 2 آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخر 2 آیت رات میں پڑھ لیا کرے تو یہ دونوں اس کو انسان اور جنات کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، رسم جاہلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخساروں کو نوچا اور گریبان کو چاک گیا اور زبانہ جاہلت کی طرح واویلا کیا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، بوڑھے آدمی کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں۔ نمبر 1، لمبی عمر کی خواہش۔ نمبر 2، مال کی حرص و لالچ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، بائیں ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزے سے معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں
से एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले गिरोह से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लौट आए। फिर अगर वो ज्यादती करने वाला रुजू कर ले तो उन दोनों के दरमियान इंसाफ के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करते रहा करो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी अहदीस मुबारका पर अमल करने और अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।